السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلام میں عہد شکنی، وعدہ خلافی بہت ہی بری بات اور بڑا گناہ ہے۔ اس کی مذمت کی گئی ہے اور اسے ایمان کی کمزوری کی علامت اور نفاق کے درجے تک بھی بتایا گیا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم مباح کے درجے میں بھی نہیں بلکہ حکمت و مصلحت کا نام دے کر اس بری بات یا غیر اسلامی بات کو بھی اچھی بات اور نیک بات، خیر کا کام سمجھ کر بے باکی سے کرتے رہتے ہیں، جبکہ بہت مقام پر آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں اور ایمان والیوں سے گزارش ہے کہ ان سب باتوں پر خاص کر جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی درپیش ہوتے رہتے ہیں توجہ کریں۔ گناہ سے بچیں، حتیٰ کہ غیر اخلاقی باتوں سے بھی گریز کریں تاکہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر اور افضل و اعلیٰ ہو۔ آئیے وعدہ خلافی کے تعلق سے اللہ عز و جل کا قرآن مجید کے 10واں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 56 کو ملاحظہ کیجیے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ الذین عاہدت منہم، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ شان نزول انا شر الدواب، اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قریظہ کے یہودیوں کے بارے نازل ہوئیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنو قریظہ کے یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ مشرکین مکہ نے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کی تو اس وقت بنو قریظہ نے یہ عہد توڑا اور ہتھیاروں سے ان مشرکین کی مدد کی۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا، اور پھر دوبارہ عہد کیا، اور غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کا ساتھ دے کر انہوں نے اس عہد کو پھر بھی توڑ دیا۔ وہم لا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی خدا سے ڈرتے ہیں نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے اور نہ اس سے شرماتے ہیں۔ حالانکہ عہد شکنی ہر عقل مند کے نزدیک شرمناک جرم ہے، اور عہد شکنی کرنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ جب اس کی بے غیرتی اس درد تک پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانور سے بدتر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خواہ بندوں سے کیا ہوا جائز عہد توڑا جائے یا اللہ سے کیے ہوئے عہد کے خلاف ورزی کی جائے، دونوں انتہائی مذموم اور بہت ہی گندی اور بری سے بری تر بات ہے۔ اور احادیث میں بھی عہد شکنی کی شدید ترین مذمت بیان کی گئی ہے۔ لہذا دو احادیث سماعت کیجئے۔ نمبر 1، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن 3 شخصوں کا مد مقابل ہوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ دے پھر عہد شکنی کرے، وعدہ خلافی کرے۔ دوسرا وہ شخص جو آزاد کو بیچے اور پھر اس کی قیمت کھائے۔ تیسرا وہ شخص جو مزدور سے کام پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے۔
دوسری حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل۔ آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ دین اسلام میں عہد سے، وعدہ سے متعلق دی گئی تعلیم انتہائی شاندار اور نفیس ترین ہے، اور کفار سے کیے ہوئے عہد کا بھی اسلام میں بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں کفار سے کیے گئے عہد کی پاسداری سے متعلق ایک مختصر حکایت ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی چوپائے یا گھوڑے پر دکھا اور وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی قوم سے معاہدہ ہو تو اس معاہدہ کو نہ توڑے اور نہ بدلے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابر کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ اے ایمان والو، بس ہم لوگوں کو بھی اس حدیث کے بعد وعدہ خلافی سے اور عہد شکنی سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔